اس ملک میں رواج ہے کنیا دیکھنے کا، اس ملک میں رواج ہے کنیا دان کا، اس ملک میں رواج ہے چھٹی منانے کا، اس ملک میں اور بھی نہ جانے کیا کیا رواج ہیں، لیکن مسلمانوں آپ کا رواج تو وہ رواج ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتلایا۔ اگر آپ نے اس رواج کی پابندی کی، اگر آپ چلے گئے چھٹ کے گھاٹ کو دیکھنے، تو معلوم ہے آپ کو کہ آپ نے کیا کیا، معلوم ہے آپ کو یہ انجام کیا ہوا۔ آپ کی نظروں میں چھٹ کا منظر، کیلے کے گھاٹ اور قمقمے روشنی بڑی اچھی لگی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقابلے میں اس جگہ کو پسند کیا جس جگہ پر اللہ کے ساتھ کسی سورج کو معبود کے طور پر شریک کیا جا رہا ہے، آپ نے اس جگہ کو پسند فرمایا، تو آپ کا نور ایمان آپ کے قلب سے رخصت ہو گیا، آپ مسلمان نہیں رہے، آپ کیا ہوئے؟ مشرک ہو گئے۔ اور مشرک کے احکامات قرآن حدیث کی روشنی میں الگ تھلگ ہیں اور مومن کے احکامات الگ تھلگ ہیں۔ آپ نے کہا بس ذرا سا آج ہی تو دیکھا تھا، ذرا اس کی روشنی تو دیکھ لی، بس ذرا سا پوجا کرتے ہوئے انہیں دیکھا، میں نے پوجا نہیں کیا، پرستش کرتے سورج کی میں نے ان کو دیکھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو دوستو شریعت کا ایک اصول ہے، ثلاثۃ حضرہن حقیقہ وحقیقتہن حقیقہ، تین چیز ایسی ہے کہ جس کا مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے۔ سن لیجیے، آپ مسکراتا ہوا بڑے اچھے ماحول میں اپنی بیگم کے پاس کرسی پر آنگن میں بیٹھے ہوئے کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ بیگم، کہنے والا کہہ رہا ہے، کسی نے کہا کہ آپ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیا میں نے، مذاق میں کہا، مذاق میں گولی لگ گئی۔ اور اگر کسی نے اپنے نوکرانی باندی سے، وہ نوکرانی نہیں جو آج کل آپ رکھتے ہیں، وہ زر خرید غلام نوکرانی اور غلام اور باندی جو اس زمانے میں چلن تھا جس کا آدمی کے خریدنے بیچنے کا، اس غلام اور باندی کو کسی نے مسکرا کے کہہ دیا، اچھے ماحول میں کہہ دیا کہ ہم نے تم کو آزاد کیا۔ نوجوان ہمارے سامنے بہت ہیں، اگر کسی نوجوان نے مسکراتے ہوئے کسی لڑکی سے کہہ دیا میں نے تم سے نکاح کیا، اور لڑکی نے کہہ دیا میں نے قبول کر لیا، تو چاہے وہ ایک بیاہ ہو، دو بیاہ ہو، تین بیاہ ہو، تین بیاہ تک سن لیجیے، چوتھا بیاہ ہوگا تو کینسل ہو جائے آٹومیٹکلی، کمپیوٹر لوڈ لے گا ہی نہیں، ای بٹن دبائیے کمپیوٹر فنکشن چھوڑ دیا۔ اگر تین بیوی ہے، چوتھی لڑکی سے مسکرا کے کہا مذاق میں کہ میں نے تم سے نکاح کیا، لڑکی نے کہہ دیا قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ اب مولانا صاحب کو بلا کے مجلس لگا کے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو سنت ہے۔ نکاح کے دو رکن ہیں، رکن موجود ہوا، تیسرا بیاہ ہے، چوتھی بیوی ہو گئی وہ اس کی، دوسرا بیاہ تیسری بیوی ہو گئی، پہلا بیاہ دوسری بیوی ہو گئی، چار تک کی اجازت، پانچویں فائرنگ ہوگی نہیں، محل موجود نہیں ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ تو بزرگان محترم، تین چیز ایسی ہے شریعت میں جس کا مذاق بھی حقیقت ہے، ایک مسئلہ معلوم ہو گیا آپ کو، اور حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق میں آپ نے کیا کب بھی ہو جائے گا۔ اب آپ نے کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری، آپ نے مسکرا کے کہا ہم کو منظر بڑا اچھا لگا، ہم کو ان کا سورج کی پوجا ان کی بڑی اچھی لگی، تو معلوم ہے یہ مذاق میں آپ گئے تھے مسکراتے ہوئے، آپ تو مشرک ہو گئے، مانن آپ مشرک ہو گئے، آپ پر مشرک کے تمام احکامات لاگو کر دیے جائیں گے، آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، آپ مسلمان نہیں رہے، پھر سے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا ہوگا، تب آپ مسلمان ہوں گے۔ نزاکت سمجھی آپ نے اپنے اوپر حکم لاگو ہوا، اس کو دیکھا کہ آپ مشرک ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، بیوی سے تجدید نکاح کر لیجیے گا۔ اگر آپ چھت کے استھل پر گئے ہیں، چھت کے گھاٹ پر جا کے دیکھیں، خوب مزہ لیا ہے چھت کا، اچھلے کودے ہیں اور دیکھ کے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، تو آپ مولانا صاحب سے چپکے سے آگے کہیے کہ میرا نکاح پھر سے پڑھا دیجیے، اور یا آپ میں نے نکاح کا طریقہ تو بتائے، بیگم سے جا کے ہم تو شادی کر لیو، نکاح کر لیو، اب بیگم کہے ٹھیک ہے سبحان اللہ، تو
آج کل کی زبان میں کیا ہے؟ اوکے ہم نے کہا اوکے، ورنہ کنفرم ہی نہیں ہوگی شادی، آپ تو مسلمان رہے ہی نہیں۔ تو بزرگان محترم، اگر کسی سے ایسی غلطی ہو گئی ہے، چھٹ کے گھاٹ پر جا کے انہوں نے نظارہ دیکھا اور نظروں کو بھایا ہے، تو اس کو پھر سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آج مسلمانوں کے معاشرے میں سینکڑوں چیز مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں آپ، ایسی آ گئی ہے جس سے اس کے عقیدے میں تھوڑا بہت شائبہ شرک کا آ جاتا ہے۔ جیسے کسی مسلمان کے گھر پر کانٹے والا درخت آپ نے دیکھا تو غیر مسلم کے گھر پر تو ہوتا ہی ہے، وہ تو نقبینی کا درخت رکھتے ہیں کسی کی نظر نہ لگے۔ نظر کے دفاع کے لیے آلریڈی قرآن مجید میں سورہ اتری ہوئی ہے، آیت ہے قرآن مجید میں، آپ پڑھیے، آپ سورہ نون والقلم وما یسطرون پڑھیے نا، آپ کے پاس تو علاج ہے، آپ کے پاس تو ہتھیار ہے، آپ کے پاس تو قرآن اتارا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، شان نزول ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر خانہ کعبہ تشریف لے جاتے اپنے گھر سے تو اہل مکہ بڑے بڑے کاہن اور ساحر کو بٹھا دیتے راستے میں کہ محمد ایک نئے دین کو لے کر آیا ہے، نظر کے ذریعے اس کو تکلیف پہنچاؤ اور اس کا دماغ خراب ہو جائے۔ نظر لگاتے تھے، بڑے بڑے ناخن والے۔ اس ملک میں آپ نے ایسے ملیچ پاگل کو دیکھا ہی ہوگا جو بالکل لت پت ہے اور کہانت میں، سحر میں اور دوسری گندی چیزوں میں ملوث ہے۔ ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے مکہ کے اندر، اور وہ سڑکوں کے راستے کے کنارے بیٹھے ہوتے تھے، قریش مکہ انہیں ڈپورٹ کرتے تھے، انہیں پیسے دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ محمد جب گزرے نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم اپنی نظر گرا کے نظر سے تکلیف پہنچاؤ۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، اللہ کے محبوب کو اللہ نے قرآن عزیز میں وہ آیت اتاری، اور وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ کیوں اتاری گئی ہے؟ مجھے اس میں بیرپور کے علاقے میں ہم لوگ جلسے میں تھے، وہاں زبیر انصاری صحافی ہیں، انہوں نے بلایا تھا، وہاں ایک ٹیم تھی اہل حدیث کی اور ایک ٹیم تھی احناف کی۔ اہل حدیث والی ٹیم نے تعویذ کے خلاف پوری جم کر تقریر کی، انہوں کا شرک ہے، حرام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہاں ایک امام تھے بیرپور جامع مسجد میں، ابھی بھی ہے، مفتی سمیر اظہر، انہوں نے کہا احناف کی طرف سے آپ تقریر کر دیجیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آدھے گھنٹے میں نے تقریر کی، تعویذ کی شرعی حیثیت سے کتاب لکھی ہے حضرت صغیر احمد صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہی بگھیلی کے رہنے والے تھے، استاد حدیث تھے جامع رحمانی میں، انہوں نے تعویذ کی شرعی حیثیت لکھی ہے، قرآن حدیث شریف کی روشنی میں مدلل لکھی ہے، اور اگر تعویذ کی رقیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو ترمذی شریف میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جامع ترمذی میں امام ترمذی نے جمع فرمایا اور اس میں ایک باب قائم کیا، باب رقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھاڑ پھونک کے بیان ہے، منتر کے بیان ہے۔ کیا منتر ہے بھائی؟ رسول اللہ نے کیا منتر ایسا پڑھ دیا جو منتر حدیث کی جامع ترمذی میں ہے؟ تو میں بتا دوں آپ کو، اس میں یہ منتر ہے، بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس وعین حاسدۃ بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل شیء یؤذیکا۔ یہ باب رقیت رسول اللہ ہے، جھاڑ پھونک کی ایک حیثیت ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کننا نرقی فی الجاہلیہ، ایک روایت موجود ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے محبوب، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ایام جہالت میں ہم کچھ منتر سیکھا کرتے تھے، منتر پڑھا کرتے تھے، اے اللہ کے محبوب منتر کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان منتروں کو میرے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ اللہ کے رسول کے سامنے منتر پڑھا گیا، آپ نے فرمایا یہ تو حرام ہے، جائز نہیں، اور جس میں شرک کے الفاظ نہیں تھے آپ نے فرمایا یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو غور فرمانے کی بات ہے۔ بہرحال مجھے بتلانا یہ ہے
اس ملک میں سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جس کو مسلمان معاشرے میں صرف اس لیے جگہ دے دی گئی کہ وہ ہمارے پڑوس سے سرد گرم ہوا کے ذریعے ہمارے گھروں میں آ گئی، اور ہم نے اس پر نکیر نہیں کیا، ہم نے تحقیق نہیں کی کہ ہمارے سامنے قرآن اور حدیث شریف کا آئینہ ہے، ہم آئینہ میں دیکھیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، آئینہ میں نہیں دیکھا۔ جیسے دلہن کی نقاب کشائی آنگن میں بٹھا دیا، 10,000 روپے آ جائے گا، بھائی بٹھا دو آنگن میں کرسی پر، اور اس کے بعد کیا کیا، جو آ رہا ہے 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ حیثیت کے مطابق اور تعلق کے مطابق وہ وہاں پر دشنا دے رہا، اور ایک عورت ہے جو منہ کھول کھول کے عورت دکھا رہی ہے، دلہن کا منہ کھول کے، نعوذ باللہ من ذالک، حرام حرام حرام، زنا نظر کا زنا ہے، دیکھنے والا بھی مسلمان، دکھانے والا بھی مسلمان، کوئی عیب نہیں سمجھ رہا۔ ہمارے یہاں چلن ہے معاشرے میں۔ اسی طرح چھٹی، عام طور پر آپ کو دعوت ملے گی تو کہیں گے چھٹی ہے، تشریف لے آئیے۔ چھٹی کیوں بولو گے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن اپنے نواسوں کا نام رکھا، حلق کرایا، مڈوایا بال، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا، 7ویں دن فرمایا۔ تو 7ویں کہہ دو نا، 7ویں کہنے سے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ معلومات آپ کو موبائل کا، انٹرنیٹ، یوٹیوب کان میں ساری باتوں کو ٹھوس رہا ہے، مگر وہی پرانی عورت ہے کہ بچہ پیدا ہوا لڑکا تو جلدی سے پرانا ہل ہے، ہل ناتی پورا لکڑی ہے، ہل کی یاد میں کہ وہ سارا پر جلا دو، گوئٹھا جلا دو، وہ وال کٹ جائے گا، ہل ناتی جلا دو، بڑھے گا بچہ تو ہل چلائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، بڑھے گا تو ہل چلائے گا۔ عقیدہ کہاں سے آیا؟ کیوں ان بکواس میں ہفواس میں لگے ہو؟ بچے کے پیدائش کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کا ایک طریقہ، مصنون طریقہ، بچے کی بلا، بچے کی مصیبت، بچے کی آفت، بچے کی پریشانی کو کاٹنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کا مصنون طریقہ چھوڑا ہے، اور 7ویں دن سر کا بال منڈوانا، نام رکھوانا، یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے۔ تو 7ویں بھائی، میں نے ایک حدیث شریف پڑھی آپ کے سامنے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام اپنے سے قبل کے تمام خرافات کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ مسلمان تو اور کوڑ کے خرافات کو لا رہا ہے ہندوستان میں، یہ خرافات ہندوستان ہی میں نہیں ہے، عرب میں ایام جاہلیت میں جب لوگ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، وہ ایام جاہلیت، کعبہ کا احترام تھا لیکن ننگا ہو کے طواف کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے، ایک طرف کعبہ کا احترام، کعبہ مشرفہ، اور دوسری طرف ننگا ہو کے اس کا طواف کرنا، اللہ، یہ رسم تھا ان کے یہاں ایام جاہلیت میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک سے ایک فتنہ عرب کے اندر پہلے سے موجود تھا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایک لفظ میں اعلان فرما دیا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے قبل کے تمام رسومات کو مٹانے کے لیے آیا۔ آپ بھی یاد رکھیے اس کو، یوٹیوب سے پوچھ لیجئے، عقیقے کا مصنون طریقہ، موبائل میں نیٹ آن کیجئے اور کہیے عقیقے کا مصنون حنفی طریقہ بتا دیجیے، موبائل سے آپ کو مل جائے، آپ اس کو سن لیجئے۔ آپ مکلف ہے، اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے آپ۔ اگر آپ نے دین و شریعت کی معلومات موبائل سے نہیں لی، موبائل کو رکھا خالی ننگی تصویروں کے لیے، نیٹ کے ذریعے جو برائیاں آج اور مسلم نوجوانوں کو تباہ کرنے کا جو انتظام موبائل، یہ اینڈرائڈ موبائل ہاتھ میں تھما کر آپ کو دے دیا گیا، برائی کا پورا پرندہ، لوگ اس برائی میں ڈوبتے چلے جاؤ، کسی کام کے نہیں رہو، غرق ہو جاؤ، تمہارے بچے تباہ ہو جائیں، تمہارے بچوں کا حافظہ تباہ ہو جائے، تمہارے بچے بچپن سے لے کے جوان ہوتے ہوتے تک قوت حافظہ کھو دیں۔ دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ آج کے نوجوان سے پوچھیے کہ اچھا یہ بتاؤ، تو وہ سر پہ ایسے زور دے گا، لگتا ہے غلط جواب دے گا، آپ کو غلط جواب دے گا اور سر پر ہاتھ رکھ کے کہے گا میرا بیٹا عبدالسمیع 20 سوال کیا،
میں نے 19 سوال کے بالکل صحیح جواب دے دیے. تو اس نے کہا دلی میں کہ ابا چلیے نا ہوائی جہاز سے بمبئی, وہاں جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں آپ کھڑے رہیے گا, جواب دیجیے گا, فائدہ ہو جائے گا, کئی لاکھ روپے مل جائے گا. ہم نے کہا بیٹا ہم اس کمپٹیشن میں اپنی شکل داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نورانی شکل کی نقل اتاری ہے ہم نے. ہم جائیں گے جوا کھیلنے, وہ تو جوا ہے, وہ تو حرام ہے شریعت میں, قمار بازی ہے, ایسا نہیں ہوگا. ہاں اگر مجھ سے کوئی سوال کرے تو مجھے جواب دینا چاہیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, مشکات شریف میں ہے کہ جس سے سوال کیا جائے اور وہ جواب جانتا ہو اور جواب نہ دے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا الجم بلجام من النار, اس کو آگ کا لگام جہنم کی آگ کا اس کو لگایا جائے گا. تو مجھ سے پوچھے نا, ہم اس کیا کہتے ہیں پرتیوگیتا میں حصہ لینے جائیں جس میں مقابلہ ہو, جوا کھیلیں, ہم جواب دیں اور اس کے بعد ہم کو انعام ملے, ایسا نہیں. تو آج کے نوجوان کو 30 سال 35 سال کے اندر جا کے حافظہ کھو دیتا ہے, وہ یادداشت بہت کمزور. اور کوئی بڑھوا مل جائے آپ کو 70 سال کا جو ٹناٹن بڑھوا ہو, اس سے پوچھئے واقعات حقائق آپ کے سامنے شاندار طریقے پر بیان کرے گا. یہ موبائل کی لعنت ہے, نظر اتنی خراب ہوئی کہ دماغ پر اس کا اثر پڑ گیا. مجھے خبر لگی ایک عزیز کے سلسلے میں جن کے والد سے میرے تعلقات تھے, ان کا بیٹا اپنے گھر کی چھت پر بات کرتے کرتے چھت سے پڑے چلا گیا, کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. کہ مولانا ایسا ہو گیا, یہ موبائل. اللہ ہو, میرے علم میں یہ بات آئی کہ ایک بچہ, ایک نوجوان ٹریک پر ٹرین کے راستے پر بات کرتے کرتے ٹرین کب آئی وہ کٹ بھی گیا, اس کے جسم دھر کے کئی ٹکڑے ہو گئے. مجھے معلوم ہے آج کا نوجوان رات کو نیٹ والا موبائل لے کے 3 بجے رات تک موبائل دیکھتا دیکھتا گھلٹ جاتا ہے اپنے بستر پر. 4 5 6 7 8 9 بجے اس کی آنکھ کھلتی ہے, اس کو پتہ نہیں رات کیسے گزر گئی. مجھے جب بتایا گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مہمان ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, تو ایک لوٹا پانی رکھا گیا تھا, ان کی بیٹی نے رکھا تھا. اہل علم کی بیٹیاں بھی عالمہ ہوتی ہیں, رکھا کہ دیکھیں جو پیر صاحب آئے ہیں, جو صاحب فقہ و فتویٰ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ آئے ہیں مجتہد, دیکھیں اس لوٹے سے وضو کر کے تہجد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. آزمایا ہوا لوٹا کا پانی سلامت, خرچ نہیں ہوا. بیٹی صبح کو شکایت کرنے گئی اپنے ابو سے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, ابو کیسے مولانا ہے, کیسے صاحب مسلک مجتہد ہیں, کیسے صاحب مسلک مجتہد ہیں کہ انہوں نے ایک لوٹا پانی استعمال نہیں کیا, وضو نہیں کی انہوں نے. میں اس لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کسی چیز کے عشق میں انسان رات یوں ہی گزار دیتا, آنکھ کھلی کی کھلی رہتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چلنے لگے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کے چلتے وقت جب امام صاحب آگے بڑھ گئے تو بیٹی نے شکایت کر رکھی تھی. بیٹی نے پھر تقاضا کیا, ابو ذرا امام صاحب سے استفسار کر لیجیے کہ پانی ویسے ہی رہ گیا, کیا آپ نے تہجد ادا نہیں کی؟ آج تو فرض نماز غائب ہے بھائی, تہجد تو دور کی بات. تو بزرگان محترم بتاؤں آپ کو, امام شافعی رحمۃ اللہ آواز دینے پر پلٹے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں. امام اعظم سے فرمایا جی میں نے پانی استعمال نہیں کیا. آپ کے یہاں کا نورانی کھانا جو میں نے کھایا تو میں نے 750 مسائل قرآن عزیز کی اس ایک آیت سے مستخرج کیا, میں نے استخراج کیا. 750 مسائل کا میں نے اس کی ایک آیت سے استنباط کیا, استخراج کیا. استنباط کہتے ہیں نکالا, ایک آیت قرآن. اور پوری رات کیسے گزری, جیسے میرے قلب میں نور آ گیا ہو, میری آنکھوں میں سرور آ گیا ہو, میرے تن میں جان آ گئی ہو, میرے جسم میں قوت آ گئی ہو. میں قرآن عزیز کی ان آیتوں کی حقیقتوں اور تہ میں جاتے 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 750 مسائل کا استنباط کیا اس آیت سے. یہ مبارک کھانا روز زندگی میں ملے تو میرے
مستخرجات اور میرے استنباط کیے ہوئے فقہی جزیات کا انبار لگ جائے گا، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ یہ کھانا کھایا۔ کنفیوژن دور ہو گیا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا، اور آج تو 35 سال میں نوجوان ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کہیں ٹرین میں کٹ جاتا ہے تو کہیں چھت سے گر جاتا ہے، اور نیٹ دیکھتے دیکھتے، ننگی تصویر دیکھتے دیکھتے اس کا دماغ کسی کام کے لائق نہیں رہتا۔ باپ کہتا ہے بابو، تو 3 بار کہنے کے بعد جیسے بڈھا 90 سال کا ہو، سماعت پردہ سماعت متاثر ہو گئی ہے اس کی، ہاں بابو، تو بابو ایک بار تیسری بار میں کہتا ہاں، لگا کے اس کو شارٹ لگ گیا، موبائل نے تو لگا دیا ہے شارٹ۔ تو ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے نسلوں کے حافظے تباہ ہو رہے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ بہت خطرناک چیز ہے جو ہاتھ میں تھمایا آپ نے اپنی اولاد کے یا لے کے جو بہت خوش ہے، اگر اس کے نقصان کو نہیں محسوس کرتا اور نہیں محسوس کیا جائے گا تو آپ یقین مانیے نئی نسل تباہ ہو کے رہ جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ چلیے مجھے بتانا ہے، اس حدیث نبوی کو سنایا میں نے، الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام اپنے سے قبل کے تمام خرافات کو مٹانے کے لیے آیا۔ کوئی بھی رسم ہو، رواج ہو، طور ہو، طریقے ہوں، اگر اس کی بنیاد، اگر اس کا سرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات سے نہیں ملتا فہو رد، وہ رد ہے، قابل قبول نہیں۔ آپ جسٹس کیجئے، انصاف کیجئے، ویریفیکیشن کیجئے، تحقیق کیجئے، اپنی دین و شریعت کو جاننے کی اس ترقی کے زمانے میں شوق پیدا ہوا آپ میں تحقیق کر کے نتیجے تک پہنچنے کا۔ ایسا نہیں کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ آپ کی ہے، وہی لہنگا وہی ساری جو پہلے تھی وہ آپ کی ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اسلام بہت پھیلا، مصر تک پھیل گیا، اس کے بعد میں اپنی بات بھی ختم کروں گا۔ اسلام مصر تک پھیل گیا، مصر تک لوگ مسلمان ہو گئے، مصر اسلام کے قلمرو میں داخل ہو گیا۔ امیر المومنین ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے، خلافت راشدہ میں۔ یہ خلافت ایسی خلافت ہے جس میں اسلام کے حدود اتنے آگے بڑھ گئے کہ یہ کہا جا سکتا ہے بجا طور پر کہ اسلامی قلمرو میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی دور تک اسلام اور مسلمان پھیل گئے۔ مصر بھی قلمرو میں داخل ہو گئے، مصر میں گورنر بنائے گئے، مصر کے ذمہ دار گورنر، آج بھی صوبوں میں گورنر بنائے جاتے ہیں۔ شاید ہمارے یہاں پھاگو چوہان، ہم تو مولوی ہیں، یہ ہمارے حضرت ہمارے بڑے بھائی یہ تو ماسٹر بھی ہیں، تو پھاگو چوہان ہم کو شک ہوا، چوہان جی ابھی گورنر ہے۔ ایسے ہی گورنر اسٹیٹ مصر کے اسٹیٹ میں حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنے۔ ان کے سامنے ایک مسئلہ آ گیا، بڑی دلچسپی سے سنیے آپ۔ ان کے سامنے مسئلہ آیا کہ دریائے نیل مصر میں ہے، دریائے نیل میں پانی اس وقت آئے گا جب ایک نوجوان لڑکی کو دریا کے بیچ لے جا کر بلی چڑھا دیا جائے کھرنجے سے، وہ اتنا بڑا جو تلوار ہوتا ہے اس سے ایک بار مارے ایک طاقتور نوجوان اور لڑکی 2 ٹکڑا ہو جائے، تڑپ تڑپ کے خون بہہ کے وہ 2 ٹکڑوں میں بڑھ جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو دریائے نیل میں پانی آئے گا، ایسا نہیں ہوگا تو دریائے نیل میں پانی نہیں آئے گا۔ اللہ کی مخلوق پانی سے تڑپے گی۔ ہر سال مصر میں ایسا ہوتا تھا اسلام سے پہلے، تمام مصر کی عوام جمع ہو گئی امیر المومنین گورنر کے پاس، حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ غور سے سنیے آپ، دماغ میں جگہ دیجیے۔ تو سب نے کہا کہ امیر المومنین یہاں کا ایک طریقہ ہے۔ امیر المومنین نے کہا اسلام اس طریقے کو جائز اور وہ صحیح قرار نہیں دیتا۔ تو تمام لوگوں کے مشورے سے امیر المومنین نے عقیدے کا اعلان کیا، اسلام میں اس عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شیطانی عقیدہ ہے۔ خلافت راشدہ کا عہد میمون ہے، خلیفہ ثانی کا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا، مصر سے خط لے کر ایک ہرکارا مدینہ طیبہ پہنچا۔ خط دیکھنے کے بعد خط کے پشت پر امیر المومنین نے جواب لکھ دیا 1 منٹ میں۔ لکھا امیر المومنین نے من عمر بن الخطاب الی نیل،
خط میں بھی لکھتے ہیں از طرف مولانا محمد اسلام من جانب مولانا اسلام پرانے زمانے میں، اور ملے خط عبد المتین کو، جیسے اردو تھا پرانے زمانے کی اردو تھی، میں چلا طرف دریا کے دیکھا وہاں ایک شکار، میں چلا طرف دریا کے، واہ واہ کیا اردو! اور آج سلیس اردو کیا، میں دریا کی جانب گیا، میں نے وہاں ایک شکاری جانور دیکھا، کتنی سلیس زبان ہے، میں گیا طرف دریا کے، تو یہی زمانہ تھا میں گیا طرف دریا کے والا۔ لکھا امیر المومنین نے من عمر بن الخطاب الی نیل، عمر خطاب کا خط ہے دریائے نیل کے نام۔ دریائے نیل کوئی جاندار چیز نہیں، ایک دریا، بہتی دریا، لیکن جاندار اور غیر جاندار ہو اس کو اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، اور مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی، امیر المومنین کی، اور مسلمان جس کے سینے میں ایمان ہے اس کی زندگی بتاتی ہے۔ ڈاکٹر سر اقبال لکھتے ہیں دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ارے جنگل تو جنگل ہے، خشکی تو خشکی ہے، ہم نے دریا میں بھی اپنے گھوڑے کو ڈالا ہے تو دریا کے پانی میں بھی راستہ دے دیا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ امیر المومنین کا خط دریائے نیل کے نام آیا، اور گورنر کو یہ لکھا الگ سے امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی نے لکھا، اے عمر بن العاص، ایک تیز گھڑ سوار کو یہ خط دینا، اور دریا میں جہاں پر لڑکی کی بلی چڑھائی جاتی ہے وہاں وہ تیز گھڑ سوار جا کے اس خط کو گرا دے، اور پھر منظر دیکھنا کیا تھا اس خط میں۔ مضمون پڑھ دیتا ہوں، اب ذرا سا مضمون بھول گیا ہوں، 2 جملے یاد ہیں، پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا تھا امیر المومنین نے، ان کنت تجری من قبل اللہ فتجری، اگر تم اللہ کے حکم سے بہتی ہو دریائے نیل تو بہو، ورنہ تمہارے بہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کے حکم سے تم بہتی ہو تو نہ تمہارے پانی کی ضرورت ہے نہ تمہارے بہنے کی ضرورت ہے۔ جس نے انسان کو پیدا کیا وہ انسان کے لیے پانی کا انتظام کرے گا۔ بزرگان محترم، مصر کی تمام عوام نے دیکھا یہ حیرت و استعجاب کہ ایک کاغذ کے پردے کو ڈالا گیا اور دریائے نیل میں ہر سال سے 10 گنا زیادہ پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی طرح سے ابلتا ہوا نکلا اور پوری دریائے نیل لبالب ہو گئی۔ اے بزرگان محترم، تجھے آبا سے اپنے، ہمیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ ہم گفتار وہ کردار، ہم ثابت وہ سیارہ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ ہم کو اپنے آبا سے، صحابہ کرام سے اور ان کی زندگیوں سے ہمیں کیا واسطہ ہوگا، ہمیں کیا رشتہ؟ ہم تو نام کے مسلمان ہیں، ہم تو کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ کام کا مسلمان تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک پردے پر شیطانی عمل کا ایسا آپریشن کیا، ایمان و یقین کی بل پر، طاقت پر، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایک ضرب سے انہوں نے ایسا کام کیا کہ پوری تاریخ مصر کی بتاتی ہے ایسا عجیب واقعہ کبھی پیش نہیں۔ حاضرین، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے قبل کے تمام خرافات کو مٹانے کے لیے آیا۔ آپ بھی خرافات مٹانے کے لیے، ہم بھی خرافات مٹانے کے لیے، ہم خرافات کو جنم دینے کے لیے نہیں آئے۔ یہ رسم و یابس، یہ وہ عللے غللے علول دلول سب اسلام میں ٹھوس دو۔ اسلام تو بہت صاف ستھرا مذہب، اسلام تو کسی غلط فاسد عقیدے کو ذرہ برابر برداشت نہیں کرتا۔ آپ پوری زندگی مسلمان رہے، چند لمحوں کے لیے چھٹ کے گھاٹ پر چلے گئے، آپ نے وہ منظر دیکھا، آپ نے کہا واہ 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 واہ، نوجوان ہے آپ، کتنا اچھا لگ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ عمل جو وہاں ہو رہا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ شرک کا عمل ہے۔ وہ سورج کو معبود بنا رہا ہے۔ آپ نے کیا اقرار کیا ہے؟ آپ نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اقرار تو یہ، دعویٰ تو یہ، اور دلیل چھت کے گھاٹ پر آپ کی نظروں کو شرک کا منظر اچھا لگ رہا ہے۔ بزرگان محترم، آئیے ہم تمام لوگ توبہ کریں، توبہ کا موقع ہے۔ اگر ایسی غلطی کسی سے ہوئی ہے تو دوبارہ کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل۔ حاضرین، مجھے میاں انیس نے کہا تھا کہ آج کل آپ سردی ہے
جلدی سے بھاگ جائیے گا، بیمار ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ سلسلہ کلام اسنوفیلیا 15 پر پہنچا ہوا ہے، میرا علاج زیر علاج ہوں ڈاکٹر کے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں دوسرے علماء کرام بھی ہیں، اور عقیقے کا مصنون طریقہ جلدی سے بتا دوں پھر تاکہ ذہن و دماغ میں آ جائے. اور یہ عقیقے کی مجلس ہے، بڑی محبت سے آپ تشریف لائے ہیں، دعا دینے کے لیے آئے ہیں. دعا مومن کی زندگی میں مومن کی عبادتوں کا خلاصہ دعا ہے. جی، الدعاء مخ العبادت، اور دعا مومن کے لیے تقدیر بدل دیا کرتی ہے. الدعاء رد القضاء، دعا تقدیر بدل دیا کرتی ہے. دوستو، الدعاء مخ العبادت، الدعاء رد القضاء. اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، دعاؤں کے سلسلے میں ایک بات جب ملی تو میں تو انگشت بدندہ اور حیران رہ گیا. عمر فاروق سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. سیدنا عمر فاروق یہی خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ جب جدا ہونے لگے تو عمر فاروق سے آقا فرماتے ہیں، دونوں جہان کے تاجدار فرماتے ہیں، احمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، آخری نبی آخر زمان فرماتے ہیں جن کے لیے کائنات بنایا گیا. آپ فرماتے ہیں لا تنسون فی دعائکم یا عمر. جامع بخاری کی روایت کے جملے ہیں، اے عمر اپنی دعاؤں میں نہ بھولو. وہ دعا آج مومن کہتا ہے، حقیقت معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں، اس کی دلیل معلوم نہیں، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جدا ہوتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اچھا دعاؤں میں نہیں بھولیے گا. یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں. بہت اچھی بات. میں نے آپ کو نبی آخر زمان جیسی شخصیت، آپ کی ذات گرامی، عالم میں سب سے بڑی، دنیا میں سب سے بڑی، اور اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات گرامی، وہ اپنے دوست، اپنے ساتھی سیدنا عمر فاروق، جن کی حیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی نہیں. ان سے کہہ رہے ہیں لا تنسون فی دعائکم یا عمر، عمر اپنی دعاؤں میں مجھ کو نہ بھولنا. تو یہ دعائیہ مجلس ہے کہ عزیزی انیس صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی جن کا نام ان کے بھائی نے، دیکھیے بڑی محبت کی بات ہے، تنفیذ نے یہ کہا، انیس نے بلکہ نقل کیا کہ دیکھیے نا، تنفیذ نے پہلی بیٹی کا نام روبی رانی ہے اور دوسری کا نام عافیہ رانی رکھ دیا. میں نے کہا بارک اللہ. عافیہ ایک 8 سال کی میری بھی بیٹی ہے. تو میں نے عافیہ پر ایک نظم بنائی تھی. عافیہ مانے آتا ہے آرام، راحت، سکون، چین، اطمینان. جب عافیہ کو دیکھیے، عافیت کی بات ہوگی، پریشانی ختم ہو جائے گی. جیسے سورج اگے تو تاریکی ختم، ویسے عافیہ مل جائے تو آرام. اور بیٹی تو ویسے بھی آرام ہے، اب بیٹا تو ویسے بھی مصیبت ہے. بیٹا لگتا تو بڑا اچھا ہے، گردن اونچی کرتے ہیں بیٹا، لیکن تیار رہیے 60 پلس ہونے کے بعد وہی بیٹا آپ کو کہے گا کچھ دماغ حضرت کا گڑبڑا گیا ہے. کیا ادھر حضرت کا لگتا ہے کہ چینی بڑھ گیا. ہمارا بیٹا کیا کہتا ہے، ایک ہے میرا بیٹا، نام لوں گا تب تو 6 ہے، 6 میں سے ایک ہے. وہ جب ہم کچھ سخت بولنے لگے تو کہے گا مشین کہاں، گلوکو میٹر لا کے دیکھی تھا، ابا کا لگو شوگر بڑھ گیا، ابا کا شوگر بڑھ گیا. گالی مہذب گالی ہے، ابا کا شوگر بڑھ گیا. یہ تلاش نہیں کہ ابا کو کیا چیز پسند ہے. میں ایک واقعہ سنا دوں، آپ کو بھی مزہ آ جائے گا کہ آج کا بیٹا کیسا. ایک بنیا تھا، وہ اپنے گدی پہ بیٹھتا تھا، وہیں پر ایک بجلی کا کھمبا تھا. وہاں منا آیا، اس کا 3 سال کا 4 سال کا ہوگا. یہ واقعہ بنایا ہوا ہے، قرآن حدیث شریف سے نہیں ہے. بیٹے کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کسی نے واقعہ بیان کیا، ہم بھی نقل مارنے لگے. عقل کو نقل سے کیا رشتہ، نقلچی کو عقلچی سے کیا معاملہ، نقل مارے جا رہا، ہم بھی نقل مارے جا رہے. اس پہ کوا آ کے بیٹھا، منیم دہی کھاتا لے کے اس بنیا کا بیٹھا ہوا تھا. اس بیٹے نے باپ سے پوچھا، بڑوا سے، ابا یہ کیا ہے؟ تو بڑوا نے کہا کہ بیٹا وہ کوا ہے. 2 بار بیٹا کا، بیٹے کی لذت ہی الگ ہے. میرا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا، کتنی محبت سے سنبھالتے ہیں، وہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے. پھر پوچھا کہ ابا وہ کیا ہے کالا صاحب؟ تو
تو بیٹے کو پھر باپ نے بتایا، بنیا نے، بیٹا میرا لختے جگر وہ کوا ہے۔ اس طرح سے 70-80 بار پوچھا ہوگا، 70-80 بار میں ایک بار بھی باپ غصہ نہیں ہوا، بتاتا رہا بیٹا میرا پیارا، میرے جگر کا ٹکڑا وہ کوا ہے۔ منیم جی سے کہا اس بڈھے نے، بڈھا بڑا ہوشیار ہوگا، بنیا تو ویسے بھی اس ملک کو کڈنیپ کیے ہوا، پورا بنیا، پورا وہ ہائر اپر کاسٹ کے لوگ اس ملک کو اپنے چنگل میں کڈنیپ کیے ہوئے اتنے تیز ہیں۔ اس نے کہا، منیم سے کہا، آج کا ڈیٹ لکھو، اس پیج میں کچھ مت لکھو، میرے بیٹے کا نام سبھاش لکھ دو۔ 80 بار باپ نے کوے کے بارے میں بتایا بیٹے کو سوال کرنے کے بعد، بیٹا وہ کوا ہے، میرا راجا وہ کوا ہے، میرے آنکھ کا تارا وہ کوا ہے، بتاتا رہا۔ جب بڈھا ہو گیا 80 سال کا تو ہاتھ سے سب چیز چھنا گئی، بیٹا ہو گیا مالک، 28 سال کا 25 سال کا ہوگا جو ہوگا، اب گدی پہ بیٹا سج دھج کے بیٹھنے لگا، کاروبار دیکھنے لگا۔ بڈھا بھی، جس کو جس چیز کی عادت لگ جاتی ہے، مولوی صاحب سے کہیے چندہ نہ کرو، اس کی موت ہے، اور کسی امیر صاحب سے کہیے جماعت میں نہ جاؤ، اس کی موت ہے، کسی غریب صاحب سے کہیے داڑھی رکھو، لکڑی نہ کاٹو، اس کی موت ہے، جس کی مچھلی کو پانی سے الگ کر دیجئے تو مچھلی کی موت ہے۔ ایک فقرہ جو کتاب میں ماسٹر جنید پڑھاتے ہیں، مچھلی جل کی رانی ہے اور جیون اس کا پانی ہے، مچھلی پانی سے نکلے گی مر جائے گی، ہائے ہائے کرتی چلی جائے گی۔ تو یہ مچھلی کی جیون اور زندگی پانی، مولوی کی جیون اور زندگی چندہ۔ وہ مولوی مستثنا ہے جو ماسٹر ہو گئے، جس میں ٹر لگ گیا تو کلکٹر سے شروع کیجیے، ماسٹر تک آیا، یہ ٹر ہے، اور جو ٹر ہے تو پھر اس کا تو کیا کہنا، سبحان اللہ، بس کہیے الحمدللہ۔ اور جو ٹر نہیں ہے تو فرنیچر ہے، وہ تو 50-60 روپے کی چپل اس کے پیر میں ہے، ہم کو دیکھیے گا تو ہم بے شک 2000 کا جوتا پہنے ہوئے، لیکن اپنا کمایا نہیں۔ بے شک یہ جو کرتا ہے، وہ کسی نے کہا حضرت کو اس جاڑے میں کیا تحفہ دیا ہے، کہا کہ جو سب سے مہنگا کپڑا ہو اس کا، حضرت کو کمبل اوڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو بھائی حقیقت میں کمبل اوڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسا کپڑا تو مولوی کو چھوڑ دیجیے، ڈر سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہم کو بھی الگ رکھیے، لیکن وہی عادت کی مجبوری جو ہے، ایک چوروا کو پکڑ کے سب بواجی لے گیا، کہا اس کو مٹھ میں رکھو، یہ چوری چھوڑ دے گا۔ رات کو اٹھتا تھا وہ چوروا، اس کا کمنڈل اس کے پاس، اس کا کمنڈل اس کے پاس، اس کا کمنڈل، صبح کو جب سب جگہ بوجیا تو آپس میں جھگڑا کرے، ارے میرا کمنڈل کیوں لیا، مار پیٹ کی نوبت آ گئی۔ 2 بواجی ڈیوٹی پر آنکھ بند کر کے دیکھنے لگا، کہا کہ یہ حضرت جو آئے ہیں ابھی چوری چھوڑوانے کے لیے جن کو لایا گیا ہے، اس کو پکڑا سب مل کے رات کو، کہا تم ایسا کہا کرتا، کل مار پیٹ ہو گئی، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کہا کہ بابا چوری تو چھوٹ گئی، تمہ پھیری نہیں چھوٹی۔ تو بھائی یہ تمہ پھیری ہے، مولوی کے لیے موت ہے کہ اس کو چندہ بینڈ کر دیا جائے۔ کچھ مولوی تو بھائی انٹرنیشنل مولوی ہیں تو ملیشیا چلے گئے جو عربوں میں کھیلتے ہیں، ہمارے جیسا مولوی تو بھائی دلی لے دے کے، دلی نہیں تو دبئی، تو اگر اس سے بینڈ کر دیا جائے لاک ڈاؤن میں تو موت ہے، مولوی کی موت ہے۔ تو میں بتاؤں آپ کو، آپ ٹو دی پوائنٹ آ جاؤں کہ بیٹا پر بہت خوش ہوتے ہیں آپ، بڑھوا 90 سال کا بیٹھا ہوا بغل میں، عادت اس کی خراب ہے، بہی لیجر دیکھنے کی عادت ہے، بنیوٹی کی بات سننے کی کمزوری ہے، اس کی عادت ہے، اس کی وہ موت ہے، اگر گدی سے الگ ہو جائے گا تو ایسے مر جائے گا بڈھا۔ تو پھر اسی کھمبے پر ایک کوا آ کے بیٹھا، کوا کے بارے میں بڈھا کہتا ہے اس سے، بیٹا سے، وہ جو سبھاش ہے، کہ بیٹا وہ کیا ہے، اب تو نظر بھی کمزور ہو گئی بڈھا کی، دیکھنے میں کالا سا جھل پھل، بیٹا وہ کیا ہے کھمبا پر، لیکن بنیا کا دماغ بہت تیز، مرتے مرتے دماغ بہت تیز بنیا کا، کہا کہ ابا وہ کوا ہے، لکھنے لگا، پھر دوبارہ پھر باپ نے کہا بیٹا میرا بیٹا